اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اما بعد فقد قال الامام الحسن المجتبی علیہ السلام من عبد اللہ عبد له کل شیء. درود پڑھے محمد وآل محمد. آج کے اس دن امام حسن مجتبی کی ولادت با سعادت کے پرمسرت موقع پہ سب سے پہلے اپنے وقت کے امام عجل اللہ تعالی شرف فرجہ الشریف کی بارگاہ میں اور تمام علماء مراجع صاحبان ایمان آپ مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. مبارک خیر مبارک. امام حسن مجتبی کیسی ذات ہیں؟ ان ایام میں ہمیں اپنے ائمہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور خاص طور پہ اپنے گھروں کے اندر کچھ ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ہم معرفت علمی طور پہ تو نہیں دے سکتے لیکن ہمارے گھر کے ماحول سے پہچان لیں کہ آج کس ہستی کی آمد کا دن ہے. تو یہ ہمارے بزرگان کہتے ہیں یہ اس طرح سے ہماری نسلوں میں معرفتیں منتقل ہوتی ہیں. اگر ایک بچہ متوجہ ہو جائے گا کہ آج کسی عظیم ہستی کی آمد کی دن ہے اور وہ خوشحالی کرے گا، خوشحال ہوگا، تو یہ محبت خود اس کے وجود کے اندر اس معصوم کی نسبت ایک نور معرفت عطا کرتی ہے اور وہ نور معرفت اس انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے. انشاءاللہ آج کیک بھی کاٹیں گے بلکہ. اور امام حسن مجتبی کے حوالے سے جو کچھ کمالات ہیں، جو کچھ فضائل ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ امام کی نسبت جو ہماری معرفت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ شناختی کارڈ کی معرفت نہیں ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ہم امام کو جانتے ہیں کہ امام کے والد کون ہے، امام کی ایڈریس کیا ہے، امام کہاں رہتے تھے. یہ والی معرفت ہم سے ائمہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ امام کی جو عظمت ہے، جو ان کا کمال ہے، اس کو ویسے پہچانیں. میں نے ایک جملہ خود امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امام اس کے اندر کس گوہر کو بیان کر رہے ہیں. امام نے کہا کہ من عبد اللہ، جو خدا کی بندگی کرتا ہے، جو خدا کی عبادت کرتا ہے، یہ بندگی کا سفر طے کرتا ہے. عبد اللہ لہ کل شیء، پروردگار اس کے لیے ہر چیز کو مسخر کر دیتا ہے. میں لفظی ترجمہ کروں تو پروردگار ہر چیز کو اس کا بندہ بنا دیتا ہے. یعنی ہر چیز پروردگار اس کے آگے خاضع بنا دیتا ہے. یہ بندگی ہے. یہ امام کا جملہ ہے. خود امام کی اپنی ذات کے اندر یہ نمایاں ہے. خود امام حسن مجتبی کی اپنی ذات کے اندر یہ اوج بندگی خود نمایاں ہے. کس طرح سے انشاءاللہ امام کے واقعات کو دیکھیں گے اور کس طرح ہستی امام کے آگے خاضع ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوگا. نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں کہ لو کان الفضل شخصا لکان الحسن، اگر ایک فضیلت مجسم ہو کر کسی انسان کی صورت میں سامنے آنا چاہے تو وہ امام حسن مجتبی ہے. یہ امام کی عظمت ہے. اور ایک اور حدیث میں کہا کہ لو کان العقل رجلا، اگر عقل ایک انسانی صورت پاتی، اگر عقل ایک انسانی صورت پاتی، مرد بن کر سامنے آتی، لکان الحسن، تو وہ کون ہوتا؟ حسن مجتبی ہوتا. یہ امام حسن مجتبی کے کمالات کی طرف اشارہ ہے. آپ وہ واقعہ تو سب جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ امام حسن مجتبی جب تشریف لاتے ہیں سیدہ کے گھر تو سیدہ امیر المومنین سے فرماتی ہیں کہ اس بچے کا کیا نام رکھا ہے آپ نے؟ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہم رسول گرامی پر پہل نہیں کر سکتے. دیکھیں ادب، دیکھیں ایک سیدہ کے گھر کے اندر کوئی کسی پر پہل نہیں کرتا ہوا نظر آتا. کہا کہ ہم نبی اکرم پہ کیسے پہل کر سکتے ہیں؟ نبی مکرم گھر تشریف لاتے ہیں اور امام حسن مجتبی کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں امیر المومنین سے کہ آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ کہا کہ اے رسول خدا، ہم آپ پہ کیسے سبقت کر سکتے ہیں؟ یہاں پر نبی مکرم بارگاہ الہی کی طرف توجہ کرتے ہیں اور وہیں پہ جبرائیل امین نازل ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اے رسول خدا،
علی کی تیرے ساتھ نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، اس بچے کا نام ہارون کے بڑے بیٹے کے نام جو کہ شبر یا بعض کہتے ہیں شبر، وہ نام رکھیں۔ تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میری زبان عربی ہے اور یہ نام کس زبان میں ہے؟ عبری زبان کے اندر ہے، تو میں اپنی زبان میں کیسے نام رکھوں؟ جبرائیل امین نے کہا خدا کہتا ہے کہ اس کا نام حسن رکھو۔ یہ حسن، یہ دنیا میں ہستیاں آتی ہیں تو ان کا نام کون رکھتا ہے؟ خداوند متعال ان کا نام رکھتا ہے۔ ایک خوبصورت جو یہاں پر مطلب امام حسن کے اس نام سے جو ہمیں ایک عظیم معرفت بھی عطا کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ ہو اور غور ہو میری طرف کہ دیکھیں خداوند متعال کے جو اسماء ہیں، خدا اس جہان کے اندر جو کام انجام دیتا ہے وہ اپنی اس صفت کو ظہور دیتا ہے، اپنی صفت سے جلوہ گر ہوتا ہے اور اس عالم کے اندر وہ ایک کام انجام دیتا ہے۔ لہٰذا اگر وہ رازق ہے، آپ کو رزق دیتا ہے، تو نظام ہستی کے اندر وہ اپنی رازقیت سے تجلی کرتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے، تب اس نظام ہستی کو رزق ملتا ہے۔ یوں غفاریت ہے، یوں ستاریت ہے، یوں پروردگار کے اسماء ہیں۔ اور ذکر ہوا ہے کہ خداوند متعال کا ایک اسم کیا ہے؟ محسن۔ محسن یعنی وہ ذات جو احسان کرتی ہے۔ اب اگر نظام ہستی کے اندر پروردگار احسان کرنے والا ہے تو کس اسم سے تجلی کرے گا؟ محسن کے اسم سے۔ اور امام حسن کا جو نام رکھا گیا حسن، اس کے لیے روایات میں ہے کہ یہ حسن جو ہے وہ خدا کے کس اسم سے نکلا ہے؟ محسن سے نکلا ہے۔ اب روایات کے آپ جملے دیکھیں کہ سمی الحسن حسنا لأن بإحسان اللہ قامت السماوات والارض۔ حسن کو حسن کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ خداوند متعال نے اپنے احسان سے اس کائنات کے آسمان اور زمین کو حیات بخشی ہے، بقا بخشی ہے۔ یعنی حسن وہ اسم ہے کہ جو پروردگار کی وہ تجلی ہے جس کے وجود سے اس کائنات کے آسمان اور زمین کو بقا حاصل ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تبھی کہا کہ والعلی والحسن من اسماء اللہ تعالی، علی اور حسن کیا ہیں؟ خدا کے اسماء میں سے ہیں۔ والحسین تصغیر الحسن، اور حسین کیا ہے؟ حسن کی تصغیر ہے۔ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ یہ تصغیر ایک فارمولہ ہے، ایک معنی کو چھوٹا کیا جاتا ہے تو اس کو اس پیٹرن میں ڈالا جاتا ہے، جیسے کمیل، حسین، یہ ایک پیٹرن ہے نا، تو لہٰذا حسین حسن سے فرق نہیں کرتا، وہی حسن ہے، کہا یہ اس کی تصغیر ہے، یعنی وہی حسن ہے لیکن چھوٹا حسن ہے۔ حسین یعنی وہی چھوٹا حسن ہے، تو حسن اور حسین میں فرق نہیں ہے، لہٰذا کہا کہ علی والحسن من اسماء اللہ تعالی، کہ علی اور حسن خدا کے اسماء میں سے ہیں۔ حسین حسن سے جدا نہیں ہے کہ اس کو الگ سے بیان کیا جائے، کہا کہ حسین وہی حسن ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عظمت ہے امام حسن کی۔ اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، دیکھیں کہ خود نبی مکرم اسلام کس طرح امام حسن کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب نبی مکرم اپنے اصحاب کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ اور انصار کے ساتھ جبل احد پہ بیٹھے ہوئے تھے، جبل احد پہ تشریف فرما تھے، اور وہاں دیکھا کہ حسن آ رہے ہیں، حسن مجتبیٰ بچے تھے، بچپن کے عالم تھا، امام آ رہے تھے جبل احد پہ اپنے نانا کے پاس، کہ فرمایا اذ اقبل الحسن یمشی علی ہدو و وقار، بہت ہی اطمینان اور وقار کے ساتھ امام حسن نبی اکرم اسلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب جیسے ہی نبی نے امام حسن کی طرف نگاہ کی اور وہاں پر سارے اصحاب نے امام حسن کی طرف دیکھنا شروع کیا، تو نبی کچھ اس انداز سے دیکھ رہے تھے کہ بلال وہاں موجود تھا۔ بلال کہتا ہے کہ ما ترى احدا باحد، اے نبی خدا احد پر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ حسن تو آ ہی رہے تھے، حسن مجتبیٰ کو تو نبی دیکھ ہی رہے تھے، لیکن کچھ اور بھی نبی مکرم دیکھ رہے تھے، جس کی طرف بلال متوجہ ہوا اور کہا کس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو وہاں پر نبی اکرم فرماتے ہیں کہ ان جبرائیل علیہ السلام یہدی ہے و میکائیل یسددہ، حسن آ رہا ہے، اس کے آگے پیچھے جبرائیل اور میکائیل ہے، جبرائیل اس کی ہدایت کر رہا ہے اور میکائیل اس کو استوار بنا کے لے کے آ رہا ہے۔ یہ حسن مجتبیٰ ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، کہ وہ اپنے اس بچپنے کے عالم میں ایسے زندگی کرتے ہیں کہ ان کے فرشتے ان کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں۔ بچپنے کا عالم ہے اور وہ غیب سے اس طرح مرتبط ہیں، غیب سے اس طرح ارتباط میں ہے۔ پھر اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا وَهُوَ وَلَدِي، یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس پہ بہت تاکید ہے
کہ امام علی کے ان دونوں فرزند کو کیا کہا گیا ہے کہ یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں. کہا وہ ولدی، یہ میرا بیٹا ہے، وطاہر من نفسی، یہ پاک و پاکیزہ ہے. اتنا نہیں، کہا وطاہر من نفسی، یہ میری ہی حقیقت اور جان سے پاک و پاکیزہ ہے، یعنی میرے ہی وجود کا حصہ ہے اور پاک و پاکیزہ ہے. لہذا حسن مجتبیٰ وہ ذات ہے کہ جس کی حقیقت وجودی نبی کی حقیقت سے جدا نہیں ہے. پھر فرمایا ھذا سبتی، یہ میرے نواسے ہیں، وقرۃ عینی، اور میری آنکھ کے ٹھنڈک ہیں. کہا بے ابی ہوا، میرے والد اس پر قربان جائیں. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میرے والد اس پر قربان جائیں. وقاما وقمنا معہو، پھر نبی کرام اسلام اٹھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، امام حسن نزدیک آتے ہیں، امام حسن کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا انت حبیبی و بہجت قلبی، اے حسن تو میرا حبیب ہے، اے حسن بہجت قلبی، تو میرے دل کا سکون ہے، تو میرے دل کی خوشحالی ہے. پھر فرمایا کہ انہو سیکون بعدی ہادیا مہدیا، یہ میرے بعد کیا ہیں؟ ہادی بھی ہیں اور مہدی بھی ہیں. ہادی ہیں یعنی آپ کی ہدایت کرنے والے ہیں، مہدی ہیں یعنی یہ وہ ذات ہے کہ جو پروردگار کی ہدایت میں ہے. اگر کوئی اس کی ہدایت کرنے والا ہے تو وہ کون ہے؟ ذات پروردگار ہے. اور ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ یہ ہدیۃ من رب العالمین لی، کہ حسن پروردگار کی طرف سے میرے لیے کیا ہیں؟ ہدیے الہی ہیں، یہ تحفہ ہیں پروردگار کی طرف سے میرے لیے. اب آپ اندازہ کریں، اگر ایک انسان اپنے ہی کسی عزیز کو کوئی ہدیہ دے رہا ہو، اپنے ہی عزیز کو کوئی تحفہ دے رہا ہو، اور وہ کتنا چاہے گا کہ کتنا عظیم اس کو تحفہ دے. جتنی اس کے پاس طاقت ہوگی، توان ہوگی، وہ اس پوری طاقت کے مطابق وہ تحفہ اور ہدیہ لے آئے گا، اپنے عزیز کو دے دے گا. یہاں پر ذات پروردگار ہے اور سامنے اپنا حبیب ہے، اس کو ہدیہ دینے جا رہا ہے. اور کس صورت میں ہدیہ دینے جا رہا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں. بس حسن مجتبیٰ پروردگار کا ہدیہ ہے نبی گرامی اسلام کے پاس، وہ ذات جو کمالات کا محور ہے. اور وہ اپنی ذات سے جب اپنی طرف سے کوئی ہدیہ دے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کس عظمت کے مالک ہوں گے. کہا ینبئ انی، یہ وہ ذات ہے. بچے امام حسن آ رہے ہیں اور ان کو بٹھایا ہے اپنے پاس، کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو میری جانب سے آپ کو خبر دے گا. وَيُعَرِّفُ النَّاسَ آثَارِي، یہ وہ ہے کہ جو میرے آثار کو، میری باتوں کو آپ تک پہنچائے گا. وَيُحْيِي سُنَّتِي، یہ وہ ہے کہ جو میری سنت کو آپ تک لے آئے گا. وَيَتَوَلِّي أُمُورِي فِي فِعْلِهِ، اور اپنے کام اور فعل کے اندر میرے امور کا متولی ہوگا. کہا کہ ینظر اللہ تعالی الیہ، پروردگار اس کی طرف نظر کرتا ہے. ویرحمہ، اور اپنی رحمت میں لے لیتا ہے. بس خود اس بیانات کے اندر کیا سامنے آتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کی سیرت سیرت نبی ہے، جن کا وجود اور حقیقت نبی ہے. تبھی تو کہا تھا کہ اولنا محمد ہے، ہمارا اول بھی محمد ہے. واوسطنا محمد ہے، ہمارا وسط اور بیچ کا فرد بھی کیا ہے؟ محمد ہے. کہا آخرنا محمد، ہمارا آخر بھی کیا ہے؟ محمد ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ حسن مجتبیٰ ہے کہ اس طرح سے نبی مکرم اس کو اپنا حبیب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنا بیٹا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے اس بچپن کے عالم میں ولایت کی عظیم منزل پر فائز ہیں. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت کہتے ہیں کہ جب ایک عبد سیر بندگی میں ایک ایسے مقام تک پہنچ جائے کہ جہاں وہ بندگی کا اوج ہوتا ہے، کہ اب اس بندگی کے اوج پر جب اس ولایت کو آپ اس سمت دیکھیں گے، خداوند متعال کی طرف دیکھیں گے، تو اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا. تمام حجابات ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ ولی پروردگار ولایت کے اس مقام پر پہنچتے ہیں. یہ ولی اپنے پروردگار کی نسبت اس طرح سے ہے، لیکن وہی ولایت آپ اور ہماری نسبت کیسی ہے؟ کہا کہ ولی جب اس مقام ولایت تک پہنچتا ہے تو وہ نظام ہستی کے اس مرتبے تک پہنچتا ہے کہ جہاں خدا کے تمام فیوزات اس کے وجود کے ذریعے اس عالم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی فیض اگر پروردگار سے آنا ہے تو کس کے وجود سے آنا ہے؟ اس ولی پروردگار کے وجود سے آنا ہے. کوئی چیز اگر یہاں سے پروردگار کی طرف جانی ہے تو کس کے وجود سے جانی ہے؟
اسی ولی پروردگار کے وجود سے جانی ہے۔ تو یہ ولی جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو یہ ہوتا ہے واسطہ فیض الہی، یہ اپنے وجود کے اندر خدا کی صفات کا مظہر بن رہا ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود سے پروردگار کا علم ظاہر ہوتا ہے، اس کے وجود سے پروردگار کی قدرت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امام حسن مجتبیٰ کے ان واقعات پہ نگاہ کریں کہ جو بچپن کے واقعات ہیں، عجیب انداز ہے، عجیب عظمت ہے جو امام حسن کی اس بچپن کے عالم میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ایک واقعہ، دو چند واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ امام حسن کس اوج ولایت اور کس منزلت پر فائز ہیں۔ ایک مرتبہ نبی گرامی اسلام گھر آتے ہیں، اپنی بچی کے جناب سیدہ کے گھر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیں۔ جسے کوئی ماں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو اور کسی کا انتظار کر رہی ہو، پریشان حالت میں کھڑی ہو، کہا کہ ماں بالو حبیبتی ہا ہونا، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں۔ کہا کہ اب یہاں پہ دیکھیں ابنا کا خرجا، آپ کے دونوں بیٹے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ کیا کہا؟ ابنا کا، حسن اور حسین کے لیے کہا کہ آپ کے دونوں بیٹے، نہیں کہا آپ کے نواسے، کہا آپ کے دونوں بیٹے گھر سے نکلے ہیں اور اتنا وقت گزر چکا ہے ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آئے، پریشان کھڑی ہوں، کہاں چلے گئے ہیں؟ اب نبی خدا ہیں، خود جاتے ہیں حسنین کو ڈھونڈنے کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑی پر آتے ہیں کہ اس پہاڑی میں غار ہوتا ہے، غار ہوتی ہے، اور یہ حسنین وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نیند کی حالت میں سو گئے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے اس پہاڑی تک پہنچتے ہیں اور اس پہاڑی کی غار میں جا کر دونوں بچے سو جاتے ہیں۔ اس اثنا میں نبی مکرم نے دیکھا کہ ان کے سرہانے ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، سانپ لپٹا ہوا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اکرم جیسے ہی اس سانپ کی طرف بڑھتے ہیں وہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ پر میرا حیوان ہے، سمجھ رہا ہے کہ یہ کون سی عظیم ذات ہے، کہہ رہا ہے کہ ایک رسول اللہ میرا آپ پر سلام ہو۔ پھر کہتا ہے کہ واللہ ما نمت عند رؤوسہما الا لحراست، کہا کہ میں یہاں پر خدا کی قسم آ کر ایسے نہیں سویا، میں یہاں پر اگر سویا ہوں تو اس لیے کہ ان دو شہزادوں کی حفاظت کر سکوں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، بچپن کا عالم ہے، اگر یہ سو جاتے ہیں کہ تو کائنات کے موجودات آ کر نگہبانی دیتے ہیں، کائنات کے موجودات آ کر خیال کرنے لگتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مقام ولایت، کہ یہ اس ولایت کے مرتبے پر ہے کہ جس کے لیے کائنات کو خدا نے اس کی تسخیر میں دیا ہوا ہے، ہر چیز اس کے آگے خاضع بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسا ہی اسی ہی حدیث کے اندر آگے ذکر ہوا کہ جب نبی مکرم نے اس سام کو دعا دے دی اور حسنین کو اٹھایا، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا اور لے کر آگے چلے تو جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ جبرائیل آ کر حسین کو، امام حسین کو نبی مکرم سے لیتے ہیں اور اپنے شانے پہ بٹھاتے ہیں اور یوں حسنین کو یہ لے کے جاتے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین فخریہ انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسن کہتا ہے کہ حملنی خیر اہل الارض، مجھے اٹھایا ہے اس نے جو زمین پر سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، اور امام حسین کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ حملنی خیر اہل السما، مجھے اس نے اٹھایا ہوا ہے کہ جو آسمان میں سب سے اعلیٰ ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں اور بچپن کا عالم ہے۔ ایک اور واقعہ جو اس بچپن میں امام کا ملتا ہے، اوج ولایت دیکھیں امام حسن کی، کس طرح نظام ہستی آگے خاضع ہے۔ دونوں بھائی بچپنے کے عالم میں طفلین بچے تھے، یلعبان کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے آگے بڑھے، اور راوی کہتا ہے کہ فرأیت الحسن، میں نے کس کو دیکھا؟ حسن مجتبیٰ کو دیکھا۔ وقد صاح بنخلۃ، انہوں نے اس بچپنے کے عالم میں کھجور کے ایک درخت کو آواز دی، کھجور کے ایک درخت کو آواز دی، فَأَجَابَتْهُ بِالتَّلْبِیَّہ، اس کھجور کے درخت نے امام کو جواب دیا، لبیک کہہ کے جواب دیا، جی میرے آقا، جی میرے مولا۔ اور نہ فقط اتنا، روایت کے انداز کیا ہے، کہا کہ جس طرح ایک بچہ اپنے باپ کے قدموں میں دوڑ کے آ جاتا ہے، وہ درخت ایسے دوڑتا ہوا میرے مولا کے قدموں میں آ گیا۔ یہ ولایت امام حسن مجتبیٰ کی۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ میں نے کہا ولایت کے اس مقام پر ہیں کہ جہاں پر مظہر صفات الہی بنتے ہیں، اور اسی طرح ایک مرتبہ عجیب خدا کی قدرت کا اظہار کیا، اور اس زمانے میں جہاں
امام پر مختلف مصائب اور مشکلات تھیں، اس وقت امام ایک اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جلال میں آ کر خدا کی قدرت کا کچھ اس طرح سے اظہار کرنے لگتے ہیں، میں وہ ہوں اگر بارگاہ الہی میں دعا کر دوں تو عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، اور مرد کو خاتون بنا دوں، خاتون کو مرد بنا دوں۔ یوں امام اپنی زبان پر اظہار قدرت کر رہے تھے۔ ایک شامی تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، تنزیہ اور تحقیر کے انداز میں کہا، کون ہے جو اس پر قادر ہے؟ کون ہے جس کو یہ قدرت ہے کہ ایک مرد کو خاتون بنا دے؟ کون ہے جو شام کو عراق کو شام بنا دے؟ جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تھا، امام نے کیا کہا؟ اگر میں بارگاہ الہی میں دعا کروں تو ایسے کر دوں گا۔ یہاں امام نے دعا بھی نہیں کی، یہاں امام نے دعا بھی نہیں کی، کہا کہ ان حدی، اٹھ جاؤ، الا تستحین ان تقعدی بین الرجال، کیا تجھے شرم نہیں آتی تم مردوں کے بیچ بیٹھی ہو؟ کہا تجھے شرم نہیں آتی تم مردوں کے بیچ بیٹھی ہو؟ یہ ہے وہ ولایت کا مظہر، یہ ہے ولایت کے مظہر۔ اور امام جب اس ولایت کے مقام پہ پہنچتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ جس طرح قدرت کا اظہار ہے اس طرح علم کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ تو آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جناب خضر کون تھے؟ ایک بہت بڑے نبی تھے جس کے لیے قرآن وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ آتیناہ رحمتاً من عندنا، یہ وہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنی طرف سے کیا دی ہے؟ رحمت دی ہے، اپنی طرف سے رحمت سے نوازا ہے۔ اور پھر کہا وَعَلَّمْنَاهُ، اور ہم نے اس کو کیا دیا ہے؟ علم دیا ہے۔ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، کہاں سے دیا ہے؟ اپنی طرف سے۔ یعنی جناب خضر کا علم کون سا تھا؟ علم لدنی تھا، علم لدنی کے مالک تھے وہ۔ اچھا، اب جناب موسیٰ کون ہے؟ وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی عالم غیب ہیں، ان کو بھی خدا نے علم دیا ہوا ہے، لیکن دونوں کے مرتبے کی بات کریں تو جناب موسیٰ وہ ہیں محضر جناب خضر میں آتے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کی شاگردی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اپنا شاگرد بنا دیں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ دونوں نبی ہیں، دونوں کے پاس علم الہی ہے۔ جناب خضر کی عظمت جناب موسیٰ سے بلند ہے۔ کہا کہ میں آپ کے پیچھے لگنا چاہتا ہوں، آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں، ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ جو ہے وہ مجھے علم عطا کریں۔ یہاں پر جناب خضر کیا کہتے ہیں؟ معروف واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہ پوری داستان جو ان کے درمیان ہے۔ میں ایک اور واقعے کی طرف جا رہا ہوں کہ امام حسن کی عظمت دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، امام بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، ایک شخص آتا ہے اور امام کی بارگاہ میں، وہ شخص کون تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا، کسی نے اس کو نہیں پہچانا تھا، اور کہا کہ اسألک عن ثلاث مسائل، کہ مولا میں آپ سے 3 سوال کے بارے میں پوچھتا ہوں، 3 سوال ہیں میرے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا سوالات بیان کرو۔ اس نے ایک ایک کر کے سوالات بیان کیے، لمبی حدیث ہے، 1-2 صفحے کی حدیث ہے، اس لیے میں پوری حدیث پڑھنا نہیں چاہوں گا وہ سوالات کیا تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے سوالات بیان کیے، ایک ایک کر کے سوال بیان کیا۔ اور وہاں پر سوال بیان کرنے کے بعد اب جب جواب کی باری آئی تو امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ فلتفت امیر المومنین الی الحسن، امام کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ یا ابا محمد عجب ہو، اے ابو محمد، امام کی کنیت تھی، اے ابو محمد اس کو جواب دے دے۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور امام جو ہے وہ بچپن کا عالم ہے، اور وہاں پر امام جو ہے وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں اس کو جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کے بعد وہ شخص اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہاں پر امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ یا ابا محمد اتعرفہ، آپ نے اس کو پہچانا؟ ادب امام حسن دیکھیں، جواب خود سے نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ و امیر المومنین اعلم، کہ میرا اللہ، اس کا رسول اور امیر المومنین بہتر جانتے ہیں۔ ادب کا مقام دیکھیں، جواب نہیں دے رہے، کہا بہتر جانتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس کے سوالوں کا تو نے جواب دیا ہے یہ خضر نبی تھا، جس کے سوالوں کا تو نے جواب دیا ہے یہ خضر نبی تھا۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر موسیٰ کو علم چاہیے تو خضر کے پاس آئے، اور اگر خضر کو علم چاہیے تو حسن مجتبیٰ کے پاس آئے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں، یہ امام حسن مجتبیٰ کا ایک عظیم واقعہ اور بھی ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ میں جس کے بارے میں واقعہ میں اس کا نام نہیں لیتا، اور لیکن قریش کے اندر جب صلح نامہ ہوا، پیغمبر گرامی اسلام نے صلح نامہ تحریر کیا تو وہ صلح ہو گیا اور قبائل اور نبی کے درمیان صلح ہو گئی، لیکن بیچ میں کچھ قبائل نے پیمان شکنی کی، اور وہ ڈر ہونے لگا ان کو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے مشکلات آ جائیں، چونکہ صلح کی ہوئی ہم نے نبی سے۔ تو وہاں پر قریش کے بڑے جو ہیں، میں نام نہیں لیتا، قریش کا ایک بڑا جو ہے وہ امیر المومنین کی بارگاہ میں آتا ہے،
اب قریش کا بڑا اس زمانے میں کون تھا جس سے صلح ہوئی تھی؟ وہ آتے ہیں امیر المومنین کی بارگاہ میں، انہوں سے کہتے ہیں کہ اے علی ہمارے ساتھ چل نبی کے پاس، ہماری سفارش کر کہ وہ ہمارے لیے کوئی ایگریمنٹ لکھیں، کوئی اس طرح کا نامہ لکھیں، کوئی لیٹر لکھیں اور ہمیں امان دیں، جو پیمان چکنی ہوئی ہے اس میں ہمیں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب یہاں پر امیر المومنین ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھتے، کہتے ہیں کہ جو نبی نے صلح نامہ کیا ہے، جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے، وہ اپنے ایگریمنٹ سے واپس نہیں ہٹیں گے۔ اب یہاں پر اسی اثنا میں امام حسن بہت ہی کم سن ہوتے ہیں، بعض نے کہا ہے کہ امام کے 4 برس کی عمر تھی، اور امیر المومنین کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ شخصیت جو ہے ان کی نگاہ پڑتی ہے کس پر؟ امام حسن پر، تو کہتے ہیں کہ اپنے اس چھوٹے کو میرے ساتھ بھیج دو نبی کے پاس، یہ جا کر میری سفارش کرے، اس بچے کو میرے ساتھ حوالے کرو، اس کو میں لے جاؤں نبی کے پاس اور میری وہاں پر سفارش کریں۔ یہ جب کلمہ امام حسن مجتبیٰ نے سنا ہے، چھوٹے ہیں امام، 4 برس کے ہیں، امام نے اپنا ایک ہاتھ اس کے ناک پہ مارا، دوسرے ہاتھ میں اس کی داڑھی کو پکڑا اور کہا کہ کہو لا الہ الا محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی زبان پہ یہ کلمہ جاری کرو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے اور محمد اس کے رسول ہیں، اس کلمے کو اپنی زبان پہ جاری کرو تو میں تمہاری شفاعت کے لیے، میں تمہاری سفارش کے لیے نبی کے پاس چلتا ہوں۔ شجاعت دیکھیں امام حسن کی، اور کیوں کہا؟ کیونکہ اس کے باطن سے، اس کے اندر سے امام واقف تھے کہ انہوں نے اسلام قبول تو کیا ہے لیکن یہ اسلام دل سے قبول نہیں کیا، بچپن کے عالم ہے۔ اور خوبصورت جو یہاں پر جملہ ہے وہ جملہ امیر المومنین کا ہے، امام کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد من ذریۃ محمد المصطفیٰ نذیر یحییٰ بن زکریا، امام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں پروردگار کی جس نے ذریت محمد سے اس آل محمد کے اندر یحییٰ بن زکریا جیسا ایک بچہ قرار دیا۔ اور یہ کہنے کے بعد امام فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، خدا نے اس کو بچپن کے اندر حکمت عطا کر دی ہے، علم و حکمت سے نوازا ہے۔ یعنی حسن مجتبیٰ وہ ذات ہے کہ جو اس بچپنے کے عالم میں اس علم و حکمت پر ہے کہ جو علم و حکمت خدا ایک نبی کو بچپنے کے عالم میں دے دیتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میرے مولا کے کمالات ہیں کہ ان کمالات سے کیا سامنے آتا ہے؟ نظام ہستی کس طرح امام کے آگے خاضع ہے، ولایت کے کس مقام پر ہیں، ولایت کے اس منزلت پر ہیں کہ جہاں پر اپنے وجود سے پروردگار کے کمالات کا اظہار کرتے ہیں، جہاں پر اپنے وجود سے پروردگار کی قدرت اور اس کے علم کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ان کمالات کے علاوہ اگر امام کی سیرت کو دیکھا جائے، کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی سیرت پہ چلیں، اور جہاں معرفت ضروری ہے کہ آپ اپنے امام کے کمالات کی معرفت حاصل کریں، اس کے مرتبہ ولایت کی معرفت حاصل کریں، وہاں پر ضروری ہے کہ امام کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، امام اپنی سیرت میں کیسے تھے، امام اپنی زندگی میں کیسے تھے۔ دیکھیں 2 طرح سے امام کی سیرت کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ایک امام اپنی زندگی کے اندر بارگاہ الہی سے ان کا رابطہ کیسا تھا، خدا کے محضر میں وہ کیسے تھے، اور دوسرا جو ہے امام علیہ السلام کا معاشرے کے اندر لوگوں کی نسبت ان کا رویہ کیسا تھا، وہ معاشرے کے اندر کیسے رہتے تھے، معاشرے کے اندر کیسے زندگی کرتے تھے، ان کی وہ صفات اجتماعی، ان کا وہ اخلاق کس طرح سے تھا۔ تو یہاں پر دونوں طرح سے آپ امام حسن مجتبیٰ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث کہ جو امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ الہی سے ارتباط کو بیان کرتی ہے کہ اتنے کمالات کے مالک، اتنی شجاعت کے مالک کیسے خدا کے آگے پیش ہوتی ہے۔ ایک روایت کے اندر ذکر ہوا، راوی کہتا ہے کہ کان اذا توضع، جب امام حسن وضو فرماتے تھے، ارتعدت مفاصلہ، اس کے اپنے وجود کے تمام جتنے بھی جوڑ تھے مولا کے وجود کے اندر وہ لرزنے لگتے تھے، واصفر لونہ، اور امام کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا۔ بارگاہ الہی میں جب امام حسن آتے ہیں تو کیفیت دیکھیں اپنے رب کی بارگاہ میں کس انداز سے آ رہے ہیں۔ اور پھر کوئی شخص آ کر پوچھتا ہے کہ مولا کیا ہو گیا، چہرے کا رنگ اتنا زرد کیوں پڑ گیا؟ امام کہتے ہیں کہ حق علی کل من وقف بین یدی رب العرش، ہر وہ جو بارگاہ الہی میں رب عرش کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس پر لازمی ہے کہ ان یصفر لونہ، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے، اس کے مفاصل، اس کے بدن کے جوڑ کانپنے لگے۔ یہ عظمت امام ہے۔ بارگاہ الہی میں کس انداز سے امام آتے ہیں، اور اذا بلغ باب المسجد، جب مسجد کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، رفع رأسہ، اپنا سر آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، وہ یقول، اور کہتے ہیں الہی ضیفک ببابک، تیرا مہمان آج تیرے دروازے پر ہے۔ اس طرح سے پروردگار کو مخاطب کرتے ہیں۔
اور پھر چوتھے امام سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت نقل ہے، امام سے یہ روایت نقل ہے، اور دیکھیں کس سے نقل ہے، وہ امام کے جو زین العابدین ہے، جو عابدین کی زینت ہے، کہ جس کے عبادت کی انتہا نہیں ہے، جس کے عبادت کے فضائل اور مناقب آپ سنتے رہتے ہیں، وہ امام کہہ رہا ہے، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کے لیے. کہا کان اعبد الناس فی زمانہ، امام حسن کون تھے؟ اپنے زمانے میں عابد ترین ذات تھے، وَأَزْهَدَهُمْ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد تھے، وَأَفْضَلَهُمْ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بافضیلت تھے، وَكَانَ إِذَا حَجَّ حَجَّ مَاشِيًا، اور جب حج کے لیے روانہ ہوتے تھے تو فرمایا حج ماشین، کیسے حج کرتے تھے؟ پیدل حج پہ جاتے تھے. وَرُبَمَا مَشَى حَافِيًا، پیدل حج کرتے تھے، جیسے بعض روایات کے اندر ہے کہ 25 حج میرے مولا نے پیدل انجام دیے ہیں. اور کبھی کبھی کہا کہ مشا حافین، اپنے پاؤں سے جوتے بھی اتار دیتے تھے. پیدل حج کرتے تھے، 25 حج میرے مولا نے پیدل کیے ہیں، اور عظمت الہی کے سامنے اس انداز سے جاتے تھے کہ اپنے پاؤں سے جوتے بھی کبھی کبھار اتار دیتے تھے. اور عجیب ہے مولا کی کیفیت، بارگاہ الہی میں بہت عجیب ہے. موت کا ذکر ہوتا تھا، امام کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے. قبر کا ذکر ہوتا تھا، امام کی آنکھوں سے آنسو آتے تھے. کمالات کے مالک امام ہیں، لیکن بارگاہ الہی میں انداز خضوع دیکھیں، انداز خشوع دیکھیں. حتیٰ کہ ذکر ہے روایت کے اندر کہ کبھی امام کے آگے اس بات کا ذکر کیا جاتا نا کہ خدا کے آگے ہمیں پیش ہونا ہے، جب بھی اس بات کا ذکر ہوتا تو کیفیت کچھ امام کی اس طرح سے ہو جاتی تھی کہ سانسیں گھٹنے لگتی تھی، اور وَيُغْشَى عَلَيْهِ مِنْهَا، امام پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور امام بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ امام کی حالت ہے جب بارگاہ الہی میں آتے ہیں. اور اس طرح سے جب معاشرتی پہلو میں آپ دیکھیں تو امام کیا ہے؟ امام کے القابات میں سے ایک لقب کیا ہے؟ کریم اہل بیت ہے. کریم اہل بیت ہے، یعنی وہ ذات کے جس نے مدینے کے اندر اپنا دسترخواں بچھایا ہوا ہے، وہ ذات کے جوادن کریمن، جواد اور کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ لا یرد سائلن، کسی مانگنے والے کو رد نہیں کرتے. ایسا کریم ہے کہ لا یقطع نائلن، اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں کرتے. ایسا کریم ہے. اور عجیب ایثار ہے میرے امام کا. درود پڑھے محمد وآل محمد. عجیب ایثار ہے میرے امام کا اپنی زندگی کے اندر. 2 بار امام نے اپنا سارا کچھ راہ خدا میں انفاق کر دیا. ایک ہوتا ہے مساوات. اگر مساوات کو دیکھیں، میرے پاس 2 موبائل ہیں، میں نے ایک راہ خدا میں دے دیا، ایک اپنے پاس رکھ لیا. میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک چیز میں نے راہ خدا میں دے دی، ایک اپنے پاس رکھ لی. اس مساوات کو دیکھیں تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنے پورے مال و متاع کو، اپنی تمام چیزوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور ایک حصہ پورا جو ہے وہ راہ خدا میں انفاق کر دیا. مساوات کو دیکھیں تو 3 بار امام نے اپنا پورا آدھا مال و متاع راہ خدا میں دے دیا. لیکن مکمل ایثار دیکھیں تو اپنی زندگی میں 2 بار مکمل طور پر امام نے اپنا پورا راہ خدا میں انفاق کر دیا. کون ہے ایسا جذبہ رکھنے والا؟ کون ہے ایسا انفاق کرنے والا؟ یہ کریم اہل بیت ہے. عجیب ہے. امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ امام اچھا پہنتے تھے، امام اچھی سواری رکھتے تھے. آج کے زمانے میں آپ دیکھیں اچھی سواری کسی کے پاس ہو، امام اس زمانے میں اچھا گھوڑا رکھتے تھے. ایک گھوڑا جو کہ اچھا ہوتا تھا، بڑا مہنگا ہوتا تھا، اچھی نسل کا ہوتا تھا. امام اچھی سواری رکھتے تھے، پہنتے بھی اچھے تھے. نعمت الہی ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے. نعمت الہی کا اظہار ہونا چاہیے. خدا نے نعمت دی، امام نے اظہار کر دیا. اچھا پہنتے تھے، اچھی سواری تھی. ایک مرتبہ ابن ابی عتیق مولا کے صحابی ہیں، امام سواری پہ سوار ہیں، جا رہے ہیں، پیچھے آ جاتا ہے. امام کی یہ سیرت تھی، یہ صفت تھی، جب بھی راستے میں کسی کو دیکھ لے اور امام کی طرف کسی نے نگاہ کر دی، امام پوچھ رہتے تھے تمہاری کوئی حاجت تو نہیں ہے، تمہاری کوئی ضرورت تو نہیں ہے. ابن عتیق پیچھے آ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ پیچھے آ رہے ہیں وہاں پر امام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کہا اللہ کا حاجت ہو، اے ابن عتیق تیری کوئی حاجت ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا میری نگاہ آپ کے گھوڑے پہ آئی ہوئی ہے، میری نگاہ آپ کے گھوڑے پر ہے، اور یہ گھوڑا مجھے بہت پسند ہے آپ کا.
اور آپ اندازہ لگائیں اس زمانے میں امام کا وہ گھوڑا جو سب سے بہترین گھوڑا امام کے پاس تھا، آج کے زمانے میں BMW، مجھے نہیں معلوم کون سی اچھی گاڑی ہے، آپ اس کا نام لے لیں، وہ اس سواری پہ امام سوار تھے. جیسے ہی اس نے کہا مولا مجھے آپ کی سواری پسند ہے، تو امام نے گھوڑے سے اتر کر لگام اس کے ہاتھ میں دے دی. امام گھوڑے سے اتر کر لگام اس کے ہاتھ دے دی، کہا یہ تمہاری سواری ہے، چلے جائے. امام خود پیدل نکل. درود پڑھے محمد و آل محمد. یہ امام حسن مجتبیٰ ہے. ایثار دیکھیں، عجیب ہے. ایک مرتبہ امام اعتکاف کی حالت میں تھے. اعتکاف کی حالت تھی یا طواف کی حالت تھی؟ طواف کی حالت تھی ظاہر، کہ ایک شخص آتا ہے، بظاہر اعتکاف کی حالت میں تھی، اور ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ اے امام حسن مجتبیٰ، میرے اوپر کسی کا قرض ہے اور میں ابھی ادا نہیں کر سکتا. آپ کی عظمت ہے، آپ چلیں گے میرے ساتھ، سفارش کریں گے اس کے پاس کہ وہ ابھی مجھے تنگ نہ کرے. امام کس حالت میں تھے؟ اعتکاف کی حالت میں. اعتکاف میں نکلنا نہیں ہوتا. امام اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہاں ہے وہ، مجھے لے چل اس کے پاس. امام آتے ہیں، وہاں پہ سفارش کرتے ہیں اور امام واپس آ جاتے ہیں. ابن عباس موجود ہوتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو کہ آقا آپ کو تو پتہ ہے اعتکاف میں نکلنا جائز نہیں ہے. تو امام ایک جملہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک محتاج کی مدد کے لیے اعتکاف سے نکلنا 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بالا تر ہے. یہ امام حسن مجتبیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امام حسن مجتبیٰ ہے. سیرت دیکھیں میرے مولا کی. آیا ہمارے وجود کے اندر وہ جذبہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم شیعہ نے علی بن ابی طالب ہیں. یہ سیرت امام حسن مجتبیٰ ہے. حلم دیکھیں میرے مولا کا. ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے، کسی کی بدگوئی کرتا ہے امام کے حضور. میرے اور آپ کے سامنے کوئی آ کر کسی کی غیبت کرنے لگے، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونے لگتے ہیں. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونے لگتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں. مزید بتاؤ کیا ہے؟ امام کی بارگاہ میں آ کر ایک شخص کسی کی بدگوئی کرتا ہے. امام کہتے ہیں کہ تو نے مجھے 2 مشکل میں ڈال دیا. کہا مولا کیسے؟ کہا اب میں جاؤں، ایک تو اس کے لیے استغفار کروں بارگاہ الہی میں، اور ایک میں اپنے لیے استغفار کروں. کہا کہ مجھے تو نے مشکل میں ڈال دیا. جس کی تم بدگوئی کر رہے ہو تو نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. ایک تو میں جاؤں اس کے لیے خدا سے مغفرت طلب کروں، پھر اپنے لیے بھی استغفار طلب کروں. ایسے ہی ایک واقعہ ملتا ہے مالک اشتر کا. یہ ہوتے ہیں علی کے شیعہ. علی کے شیعہ بننا ہے نا تو مالک اشتر کو در نگاہ کرو. مالک اشتر کوفے کی بازار میں جا رہے ہوتے. مالک اشتر کون تھا جس کا نام سن کے لوگ کانپنے لگتے تھے؟ کوفے کی بازار میں جا رہے تھے، کسی نے تحقیرانہ انداز سے، حقارت کے انداز سے کوئی چیز اپنے سے اٹھا کر اس کو پھینکی. اب مالک اشتر ہے، جب اس نے کوئی چیز مالک اشتر کی طرف پھینکی اور وہ مالک اشتر آگے بڑھے، اس کی طرف مالک اشتر نے دیکھا نہیں. اس کو دیکھا لیکن آگے چلے گئے. لوگوں نے جب یہ دیکھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کس کو مارا ہے؟ کہا کون تھے؟ کہا یہ علی بن ابی طالب کے صحابی مالک اشتر تھے. اب جب اس نے سنا کہ یہ مالک اشتر تھے، اب اس کا بدن لرزنے لگا. مالک اشتر کا تو نام تھا نا. بدن لرزنے لگا. اب یہ پیچھے نکلتا ہے کہ جاؤں مالک اشتر کے پیچھے، ان سے میں معذرت کروں، معافی مانگوں، ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کوئی مصیبت آ جائے. یہ پیچھے جاتا ہے مالک اشتر کے. جیسے ہی مالک اشتر کے پیچھے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ مالک اشتر آگے جا کر ایک مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں. 2 رکعت نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. یہ کھڑا ہو جاتا ہے. مالک اشتر نماز سے فارغ ہوتے ہیں. یہ جا کر پاؤں میں گر جاتا ہے اور بوسہ دینے لگتا ہے. مالک کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ جو میں نے آپ کے محضر میں جو آپ کی تحقیر کی ہے، آپ کی توہین کی ہے، میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں. کہا کہ میں تیرے لیے خدا کی بارگاہ میں مغفرت کر رہا تھا ابھی. کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں تیرے لیے ابھی خدا کی بارگاہ میں کیا کر رہا تھا؟ استغفار کر رہا تھا، مغفرت طلب کر رہا تھا. ادھر امام حسن مجتبیٰ کی سیرت دیکھیں اور ادھر امام حسن مجتبیٰ کا شیعہ مالک اشتر دیکھیں. یہ ہوتے ہیں امام کی شیعہ. لہٰذا اگر ہمیں واقعاً اپنے امام کی سیرت پہ چلنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے امام کی سیرت سے درس لیں، اور ایسا نہ ہو کہ جس طرح کسی نے امام علی کو کہا تھا کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا نہیں، تو میرا شیعہ نہیں ہے، تو میرا محب تو ہے، میرا شیعہ نہیں ہے. تو لہٰذا محب ہونا اور چیز ہے. محب وہ بھی تھا، وہ بھی افراد تھے جو امام سے محبت کرتے تھے لیکن دشمنوں سے بھی محبت کرتے تھے. محبت اور چیز ہے. لیکن کہا کہ
ہمارے شیعہ بنو یعنی ہماری راہ پہ چلو۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس بابرکت موقع پر امام حسن مجتبیٰ کے صدقے جو ان کی سیرت ہمیں امام مجتبیٰ کی سیرت پہ قائم و دائم رکھے، ہمارے وجود میں امام کے ایثار کو، امام کے حلم کو اور امام کی بندگی کے گوہر کی ایک تجلی ہمارے وجود کے اندر منور فرمائے اور ہمیں امام کے حقیقی شیعوں میں قرار دے۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اس امام بارگاہ کے جو بانی ہیں اور جو کمک کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، خدا ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے، اور تمام حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، تمام حاضرین کی حاجات کو بارگاہ خداوند متعال میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اپنی بارگاہ میں اس امام حسن مجتبیٰ کے صدقے قبول فرمائے اور ان کی حاجت روائی فرمائے۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں اس کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔